بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پوری رات اپنا دستے رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن بھر اپنا دستے رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی ذہنی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ زیادہ گرم چائے یا کافی پینے سے معدے کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہے اور تیزابیت بڑھتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کی یادداشت کو بے حد تیز کرتی ہے: روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، بادام کھانا اور آیت الکرسی پڑھنا۔ اگر مسوروں سے خون آتا ہو تو جامن کے پتوں کو چبانے سے یہ مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ گھر کے دروازے پر آئے ہوئے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، یہ رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ہلکے ہاتھ سے دبائیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے کھجور کھانا دل کے صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیا کریں، اس سے جوڑوں کے درد کا خطرہ نہیں رہتا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کا مشاہدہ عام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ بہت دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں وہ دل کے بہت مخلص ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتنوں میں گرم کر کے کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کام کرنے سے ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کا چہرہ چمکاتی ہے: تہجد کی نماز، سچ بولنا اور حلال کمائی۔ اگر رات کو نیند اچانک اڑ جائے تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، دوبارہ سکون کی نیند آ جائے گی۔ ناظرین، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہنی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ دوستو، مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے لیکن دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو یہ ترقی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ دوستو، ان کانٹوں کے لیے بھی شکر گزار رہو جو لوگ تم پر پھینکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے جلد تم پر پھول برسائے جائیں گے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو اسے دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون آزمائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ میٹھے الفاظ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے کئی قیمتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔
روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں سے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔ اچانک دل تیزی سے دھڑکنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ پیشاب قطرے قطرے آنا مثانے کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح خوراک نہیں لے رہا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو کہ تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب میں غم دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔
اگر سکون کی نیند چاہتی ہو تو دو کام کبھی نہ کرو، کسی کو غم نہ دو اور اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو رکھتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نماز میں دل قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور راستے میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ انسان کی اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جانا جلد بڑھاپے کی علامت ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ذہین لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے وقت ناخن چباتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ کیونکہ اسے تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور اچھے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بلی گھر کے دروازے پر آ جائے تو یہ کسی خاص گھٹنا، اچھی یا بری قسمت کی نشانی ہے، لیکن اسلام میں کوئی ایسی صحیح دلیل موجود نہیں، اس لیے بلی کے آنے کو غیبی علامت یا بدشگونی نہ سمجھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ بلی کو لات مار کر یا ڈنڈے سے مار کر بھگا دیتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی بلی آ جائے اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو اسے تھوڑا سا کھانا یا صاف پانی دے دیجیے، یہ رحم دلی اور نیک عمل ہے۔ یاد رکھیے، ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی پلایا، اور نہ اسے چھوڑ دیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ رحم اور اچھا سلوک کیجیے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستوں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو یوٹیوب پر بدگمانی کی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتی ہیں۔ جو سچ بات ہے میں آپ تک وہی پہنچاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اور لوگوں کی باتوں میں اور میرے باتوں میں آپ کو فرق دکھا ہوگا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، سبز مرچیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہے، بات کرتے وقت گالی گلوج کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہم اپنے چینل پر ایسے ہی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔